اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین۔ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ یہاں سے یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا نیا دور شروع ہوتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جیل جانا اور نئی زحمتوں کو گوارا کرنا، یہی لگتا ہے کہ نئی آزمائشیں ہیں لیکن ہمارے اور آپ کے اعتبار سے، لیکن یوسف علیہ السلام کے اعتبار سے وہ آزمائش کے ساتھ ساتھ ایک رحمت بھی ہے، کیونکہ خود اس کا انتخاب یوسف علیہ السلام نے کیا۔ وہ انتخاب کیا کہ اے اللہ، یہ عورتیں مجھے جس طرف بلا رہی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے۔ تو آزمائش کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے اس چیز کو پسند کیا۔ بظاہر جیل اور جیل کی زندگی ایک آزمائش کا دور ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے پیش نظر گناہ کی سنگینی تھی، اور اس اعتبار سے یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے جیل جانا پسند کیا۔ چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو، کسی مسلمان کو مجبور کیا جائے زنا پر یا کسی ایسے گناہ پر، اور اسے دھمکی دی جائے کہ تمہارے لیے دو ہی آپشن ہے، یا تو یہ گناہ کا کام کرو ورنہ تمہیں جیل میں جانا پڑے گا، تو ایسی صورتحال میں اسے جیل کو پسند کرنا یہ شرعی اعتبار سے اس کی ذمہ داری کہ وہ زنا جیسے گناہ سے بچنے کے لیے وہ جیل کو جانا پسند کرے۔ یہ بہانہ نہ ڈھونڈے کہ صاحب ہم کیا کریں، ہم کو اس طرح کی دھمکی ملی تھی اور اس لیے ہم نے جیل میں جانے سے بچنے کے لیے یا ہلکی پھلکی مار پٹائی سے بچنے کے لیے ہم نے اس گناہ کا ارتکاب کر لیا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب مصر کی عورتوں نے، زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بلایا اور وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اس میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی تھا کہ ہمارا جو حسن اور جمال ہے اور ہمیں جو لوگوں کو رجھانے کا، پھنسانے کا فن ہم کو دیا گیا ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو انسانی فرشتہ ہے جس پر ہمارا جال اور ہمارا پھندہ اس پر اثر انداز نہیں ہوا۔ تو اس میں یوسف علیہ السلام کی جتنی شرافت اور جتنی پاکیزگی ممکن ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی اور پاکیزگی نہیں ہو سکتی، کہ خود ان عورتوں نے اعتراف کیا کہ ہم تو کہیں سے اپنے فن اور اپنے حسن و جمال میں کم نہیں تھے، لیکن یہی ایسا بندہ تھا جو ہم سے بچ نکلا۔ گویا ہمارا مقابلہ کسی انسان سے نہیں بلکہ ہمارا مقابلہ ایک فرشتے سے تھا، اور ہم اس کی وجہ سے ہمارے جال میں یہ بندہ پھنس نہیں سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال رب السجن احب الی، اے میرے رب، قید خانہ جیل مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر آپ نے نہ دفع کیا مجھ سے ان کے مکر و فریب کو، ان کی چال کو، آپ نے میری مدد نہ کی، میری نصرت نہ کی، اصب الیہن، تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی مائل ہو جاؤں، میں بھی بہک جاؤں، میرے دل میں بھی اس طرح کی چیزیں آنے لگیں۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور پھر میرا بھی شمار ان لوگوں میں ہوگا جو جہالت کا کام کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، میرا بھی شمار ان میں ہو جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ بات کس موقع پر کہی؟
آج ہمارا حال ہے کہ اگر ہم ذرا سا گناہ سے بچ جاتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے، فخر ہوتا ہے کہ صاحب دیکھیں میں گناہ سے بچ گیا، اندر سے ایک فخر پیدا ہوتا ہے، اور وہ فخر کبھی کبھی گھمنڈ کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے اندر بہت بڑا تقویٰ آ گیا، اور اس کا کریڈٹ ہم اپنے آپ کو لے لیتے ہیں کہ صاحب دیکھیں میرے اندر یہ نفس میں کنٹرول تھا، میرے اندر تقویٰ تھا، میرے اندر عزم تھا، حوصلہ تھا، اور میں اس کی وجہ سے گناہ سے بچ گیا۔ یہاں یوسف علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے کہ اپنی پوری جدوجہد، اپنی پوری طاقت توانائی نچوڑنے کے بعد، یعنی جتنی صلاحیت یوسف علیہ السلام کے اندر تھی گناہ سے بچنے کی، کیونکہ کوئی معمولی گناہ سے بچنا نہیں تھا، مصر کی عجیب عجیب حسینائیں موجود تھیں وہاں پر، اور جو دعوت نظارہ دے رہی تھیں، جو ان کو گناہ کی طرف بلا رہی تھیں، اور کس طرح یوسف علیہ السلام بچے، اپنی تمام صلاحیت اور جو ان کی ایک فطری طور پر تربیت ہوئی تھی اس اعتبار سے، جو اپنی پوری صلاحیت، پورے سب کچھ نچھاور کرنے کے بعد، نچوڑنے کے بعد، ساری صلاحیت لگانے کے بعد، انہوں نے کریڈٹ کس کو دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے گناہ سے نہیں بچایا تو میرے بلبوتے کا کچھ نہیں، میں اپنے بلبوتے پر گناہ سے نہیں بچ سکتا، میرے بس میں گناہ سے بچنا نہیں ہے۔ یہ ہے عام لوگوں کی سوچ اور یوسف علیہ السلام کی سوچ۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر کبھی کسی گناہ سے بچیں تو اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دینا چاہیے، اللہ کی طرف سے محسوس کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام دیکھیں ان تمام گناہ سے بچنے کے باوجود بھی اس تصور سے کانپ اٹھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری طرف اس کا رخ ہو جائے کہ صاحب ہم بچ گئے، ہم نے ایسا کیا۔ اللہ کی طرف فرمائے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر آپ نے مجھے ان کی چال بازیوں سے، ان کے پھندوں سے میرے دل کو نہیں پھیرا، مجھے نجات نہیں دی، مجھے نہیں بچایا، تو میرے بلبوتے کا کچھ نہیں، میں تو ان کے گناہ میں پڑ جاؤں گا، اس لیے میں پھر آپ سے دست بستہ آپ کے آگے میں پڑ گیا ہوں۔ گویا اپنے رب کے آگے ڈال دینا۔ ایک بندے کی یہی سعادت ہوتی ہے کہ وہ گناہ سے بچے بھی اور اپنے رب کے آگے ڈال دے کہ اللہ گناہ سے بچنا تیری وجہ سے ہوا، نیکی کرے اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دے کہ اے اللہ یہ نیکی بھی تیری ہی وجہ سے ہوئی ہے، میرے بلبوتے کے نیکی کرنا نہیں ہے۔ تو نیکی کر کے خوش ہونا ایک فطری چیز ہے، خوش ہونا بھی چاہیے، لیکن اس میں اپنا کمال نہ سمجھے۔ گناہ سے بچنے پر خوش ہونا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اسے اپنا کمال نہ سمجھے۔ کمال اللہ کی طرف کہ نیکی کرنے کی جو صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوئی یا گناہ بچنے کی صلاحیت، وہ اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے کی طرف سے ہوئی ہے۔ اگر اس تصور سے ہم آگے زندگی گزاریں گے اور نیکیوں کو کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو ہمارے اندر مزید عبدیت کا تقاضا پیدا ہوگا، اور اللہ کی طرف سے بھی رحمتوں کی اور نوازشوں کی بارش ہوگی۔ اور اگر ہم نے اس کو اپنا کمال سمجھ لیا تو پھر بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات آتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسے اپنا کمال سمجھا وہ رائے درگاہ ہوئے۔ اس لیے گناہ سے بچے بھی، آخری درجے تک کوشش بھی کریں، اور جب گناہ سے بچ جائیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لیجیے۔ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اور تمام اسباب نیکیوں کے کرنے کے اکٹھا کرنے کے بعد پھر اللہ کے آگے دست دعا ہو کہ اے اللہ آپ ہی کے توفیل سے میں نیکی کر سکتا ہوں۔